اس راستے کا یہ انجام ہے۔ اپنی مرضی پہ چلنا، اس سے بڑی بے وقوفی کوئی۔ میں جو مرضی کروں، مرضی تو یہاں چلتی نہیں۔ آنکھوں پہ چشمہ چڑھ گیا، تمہاری مرضی تھی؟ یہ جوان بچیاں بیٹھی ہیں، جوان بچے بیٹھے ہیں کھوپے چاڑے ہوئے ہیں، تمہارا دل کرتا تھا کہ تمہیں چشمے لگ جائیں؟ وہ یہ اللہ کی مرضی چلتی ہے۔ جوانی میں کون مرنا چاہتا ہے؟ میں نے اپنے جوان بیٹے کو اپنے ہاتھوں سے قبر میں اتارا ہے، مجھ سے کیا پوچھتے ہو کہ کس کی چلتی ہے؟ صرف اللہ کی چلتی ہے۔ سب سے صحت مند، سب سے عقل مند، سب سے خوبصورت، سب سے زیادہ منتظم۔ میں نے زندگی میں ایسا بچہ نہیں دیکھا، زندگی، اس لیے نہیں کہ میرا بیٹا تھا، میں قسم کھا کے کہتا ہوں میں نے ایسا بچہ زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور اللہ نے 36 سال ایکسرسائز کر رہا ہے جم میں۔ یہ اللہ ان سوشل میڈیا والوں کو ہدایت دے، اور کیا کہوں، خودکشی کر لی، خودکشی کر لی تو رب بیڑا غرق ہو گیا۔ اس باپ سے تو پوچھو جس کا بیٹا اس کے سامنے مرا پڑا جوان۔ بھلا کوئی جم میں بھی خودکشی کرتا ہے؟ نوکر بیٹھے ہوئے ہیں، اس کا کزن بیٹھا ہوا ہے، خودکشی کرنے والا تو کمرہ بند کرتا ہے، کنڈی لگاتا ہے، یہاں فائر کرتا ہے۔ وہ پسل قدرتی چل گیا، اللہ کا وقت آ گیا تھا۔ یہاں اپنی نہیں چلتی، اللہ کی چلتی ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ مَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَاء لَمْ يَكُنْ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا۔ میرے بچوں، میرے بیٹوں بیٹیوں، اس ساری کائنات پر میرے اللہ کا قبضہ ہے، اور اس نے ایک معیار بنایا ہے، چونکہ مرنا تو ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا فاتح تھا چنگیز خان، جس نے زمین کا 22% فتح کیا اور 11% لوگ قتل کر دے۔ اس خبیث اکیلے نے 4 کروڑ لوگوں کو قتل کیا، 4 کروڑ۔ 60 سال کا ہوا تو اس نے طبیب بلا لیے کہ کوئی مجھے بتاؤ میری عمر بڑھ جائے۔ کب زندگی تو لڑنے میں گزر گئی، اب تو حکومت کا وقت ہے، مجھے بتاؤ میری زندگی زیادہ ہو جائے۔ ایک چینی طبیب نے کہا زیادہ نہیں ہو سکتی، اچھی ہو سکتی ہے۔ 5ویں سال گھوڑے سے گر کے مر گیا خبیث، گھوڑے سے گرا، پتھر لگا، وہیں جان چلی گئی۔ تو یہاں اللہ کی چلتی ہے، تو اللہ ہم سے ایک ڈیل کرتا ہے۔ یہ میری ساری گفتگو کے پیچھے یہ بتانا تھا کہ اس کائنات میں اللہ کی بادشاہی ہے۔ اس کائنات میں وہ ہوتا ہے جو اللہ چاہتا ہے، وہ نہیں ہوتا جو اللہ نہیں چاہتا۔ اللہ کی قسم، پتا پتا ما تسقط من ورقۃ الا يعلمها، پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کو علم ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض ولا رطب ولا یابس، خشک دانا یا تر دانا زمین کی تہ میں ہو، تحت الثری میں ہو، تیرے رب کی نظر کے سامنے ہے۔ دیکھو نا، میں ادھر دیکھا یہ نظر نہیں آ رہا ہے، ادھر دیکھا بچیوں کو یہ نظر نہیں آ رہا، سامنے دیکھا تو سائیڈوں والے نظر نہیں آ رہا، اوپر دیکھا کوئی بھی نظر نہیں آ رہا۔ اور اللہ وہ اللہ ہے جو کہتا ہے لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، تیرے رب کی نظر سے ایٹم بھی نہیں وہ چھپتا، ایٹم کو بھی دیکھتا ہے۔ جو 1 سینٹی میٹر کا 1 کروڑواں حصہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں اس کو بھی دیکھتا ہوں۔ سبحان اللہ، تیرے دل کی دھڑکنوں میں اٹھنے والی آوازوں کو سنتا ہوں۔
تیری آنکھ کے حرکت کرنے کو دیکھتا ہوں، کس نیت سے آنکھ اٹھی ہے، اچھی نیت سے یا بری نیت سے۔ تو یہ میں بتانا چاہتا تھا کہ اللہ کے سامنے جھک جاؤ اگر چین کی زندگی چاہیے، جو چلے اپنی مرضی۔ تو میں نے آپ کو ایلوس پریسلی سے بتایا، یہ ہمارے دور کی بات، میں گورنمنٹ کالج لاہور پڑھتا تھا جب وہ مرا، نشے کرتے 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 ٹوائلٹ میں مر گئے، اور اس کے بعد وہ جو کالا تھا، کیا نام تھا اس کا، مائیکل جیکسن، نشے کرتے کرتے مر گیا۔ کیا کمی تھی اس کے پاس؟ اپنی مرضی پہ چلنا، خوشیوں کو نہیں دکھوں کو ڈھونڈنا ہے۔ چونکہ ہم بالکل چھوٹے بچے ہیں، ان چھوٹے بچوں کو آپ اپنی مرضی پہ چلنے دے سکتے ہیں؟ تو ہم اللہ کے سامنے کیا ہیں؟ اللہ کہتا ہے اپنی مرضی نہ کرو، ایک چھوٹی سی ڈیل کر لو۔ میری آدھے پونے گھنٹے کی بات کا خلاصہ یہ ہے بیٹا بیٹیوں، کہ یہاں اللہ ہی کے ہاتھ میں لگام ہے۔ اب مجھے خوشی چاہیے، مجھے صحت چاہیے، مجھے پیسہ چاہیے، مجھے زندگی کا شریک زندگی چاہیے، مجھے اولاد چاہیے، میری ہزاروں لاکھوں کروڑوں ضروریات ہیں۔ تو اللہ ہم سے کہتا ہے عبدی انت ترید وانا ارید۔ کیا خوبصورت الفاظ! جب تم انگریزی سیکھتے ہو، تھوڑی سی عربی سیکھ لیتے تو تمہیں قرآن پڑھنے کا مزہ تو آتا۔ اب تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا آگے کیا پڑھ رہا ہے۔ وہ امام صاحب نماز پڑھا رہے تھے تو انہوں نے انا ارسلنا نوحا الی قومہ، آگے بھول گئے، ہم نے نوح کو قوم کی طرف بھیجا۔ پھر دہرایا انا ارسلنا نوحا الی قومہ، ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ پھر بھول گئے۔ پھر تیسری دفعہ انا ارسلنا نوحا الی قومہ، تو پیچھے ایک بدو دیہاتی کھڑا ہوا تھا، وہ پیچھے سے بول رہا جو نوح نہیں جانتا تھا کسی ہور نو گال دے، سانو کیوں مارے ہویا ہی۔ یہ تو عربوں کا سن، یہ ہمارے ملک کا قصہ ہے۔ مولوی صاحب بیان کر رہے تھے ممبر پر یوسف علیہ السلام کا قصہ۔ جو یوسف علیہ السلام، آپ کو پتہ یہاں گا کے مولوی تقریریں کرتے ہیں، بڑے سر لگاتے ہیں۔ جب یوسف علیہ السلام انہوں نے پائیا نے کھوئی سٹیا تھے، آواز آئی کیا لتنبئنہم بامرہم ھذا، یہ آیت، اور بھول گئے۔ تو کہنے لگے آواز آئی اے لوگو مسئلہ سن لو، پھر نہ آخیا جے مولوی نے دسیا نہیں۔ جب یوسف علیہ السلام انہوں نے بائیاں نے کھوئے سڑے تھے، آواز آئی، پھر بھول گئے۔ آواز آئی، آواز آئی، آواز آئی، آواز آئی، اے لوگو دھیان نال سنو، پھر نہ آخیا جے مولوی نے گل نہیں سمجھائی، اور مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔ اب تیسری بار تھی تو مولوی نے سوچا اب اگر میں نے کچھ نہ کہا تو یہ نہ میں نے لتر مار لیں۔ تب اس کی تقدیر ماٹھی تھی۔ جب تیسری دفعہ بولا، جب یوسف علیہ السلام انہوں نے پائیاں نے کھوئے سٹیا کہ آواز آئی، تگو بھول گیا۔ اب کہتا ہے جب یوسف علیہ السلام انہوں نے پائیاں نے کھوئے سٹیا کہ آواز آئی، کڑم۔ اب ایسے تو ہمارے مولوی ہیں، تو عام لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ تو میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ میری بندی، ایک تو چاہتا ہے اور ایک میں چاہتا ہوں۔ جو تم چاہتے ہو میرے بغیر ہو نہیں سکتا، جو میں چاہتا ہوں تم سب کے بغیر کر لیتا ہوں۔ بات ٹھیک ہے نا؟
کوئی ہاں نہ تھا کرو. اب آگے ایک بڑی خوبصورت بات کرتا ہے سبحان اللہ. فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ. میرا بندہ یہ چند دن کی زندگی ہے، چند دن کی، پتہ ہی نہیں چلتا گزر جاتی. کل بچپن تھا، میں 1964 میں لاہور سینٹرل ماڈل اسکول میں داخل ہوا تھا، پھر 69 میں گورنمنٹ کالج لاہور میں داخل ہوا تھا. 70 سال گزر گئے، پتہ ہی کوئی نہیں کہاں گزر. تو میرا اللہ کہتا ہے فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ. جو میں کہتا ہوں وہ تم یہاں لاہور میں کر دو. تم جہاں سے بھی آئے ہو، جہاں سے بھی آئی ہیں بچی، جو میں کہوں وہ کر دو، جس سے روکوں چھوڑ دو. چند چیزیں ہیں، کوئی بڑا لمبا چوڑا دین نہیں ہے ہمارا، مختصر. کیا مانگا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی بندگی کے قابل نہیں، کوئی مدد کے قابل نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، صرف اللہ. محمد الرسول اللہ وہ اللہ کے رسول ہیں، ہمارے پیغمبر ہیں، ہمارے رہبر ہیں. 5 نمازیں قضا ہو جائے تو رات کو پڑھ کے پھر سو جاؤ تو معاملہ برابر ہو گیا. ابھی روزے آ رہے ہیں، سال کے بعد 30 روزے ہیں اور سارے سال کے پچھلے گناہ اللہ معاف فرما دیتا ہے. اور بیمار ہو تو بعد میں رکھ لو، مسافر ہو بعد میں رکھ لو. نہیں رکھ سکتے، اتنی بیماری ہے، معاف کر دیا، فدیہ دے دو. زکوٰۃ حج پیسے والوں پر ہے، اور حج پیسے کے ساتھ صحت بھی ضروری ہے. کتنا کو پہاڑ توڑا ہے ہمارے اوپر. فَإِن سَلَّمْتَ لِي فِي مَا أُرِيدُ. جو میں چاہتا ہوں تم کر دو. یا اللہ تو کیا کرے گا؟ کفیتک فی ما ترید. پھر جو تو چاہے گا وہ میں یہاں بھی کر دوں گا، آگے بھی کر دوں گا. تیرے ہاتھ اٹھیں گے، آسمان کے دروازے کھلیں گے، تو یا اللہ کہے گا، 70 دفعہ لبیک کی آواز آئے گی، تیرے آنسو گریں گے اور میری رحمت کی بارش ہونی شروع ہو جائے گی. تو بے قرار ہو کر پکارے گا، وہ تیرے سامنے آ جائے گا. فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. تو کتنا سستا سودا ہے کہ چند سال کی زندگی میری مرضی پہ گزار دو تو ہمیشہ کی زندگی اور یہ زندگی تمہاری مرضی پہ کر دو. پیسے سے اس وقت کا سارا ذہن پیسہ ہے. پیسہ ایک دوسرا خدا بن چکا ہے کہ پیسے کے پیچھے دوڑ لگی ہوئی ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے. اور اب جو ہے نا ڈیمانڈ سپلائی ہے نا قانون، اب ڈیمانڈ تھوڑی ہے، سپلائی زیادہ ہے، ڈگریاں زیادہ ہیں اور آگے سیٹیں تھوڑی ہیں، تو مسئلہ بنا ہوا ہے. میں نے جب میڈیکل چھوڑا نا تو میرا بھائی مجھ سے کہنے لگا، یار میں نے تیرا بڑا فکر ہے، تیرا کی بنے گا؟ میں کہ میرا کیوں کرے، میں اپنا کر. تو جب وہ فائنل ایئر میں آیا ڈاکٹری کے، وہ میڈیکل پڑھ رہا تھا، تو ڈاکٹروں کا سیلاب آ گیا، سیٹیں تھوڑی ڈاکٹر زیادہ. تو مجھے کہنے لگا، یار پہلے میں نے تیرا فکر آئی، ہوں اپنا لگ گیا کہ پتہ نہیں جاب بھی لبنی ہے کہ نہیں لبنی. بابا لوگ ایسے جابوں کا پیپر لے کے پھر رہے ہوتے ہو یہ ڈگری کا. اب اتنی لمبی قطاریں ہیں، ڈیمانڈ کم ہو گئی ہے، سپلائی بڑھ گئی ہے. تو اللہ کہتا ہے او تو اس پہ بھروسہ، اس کاغذ پہ بھروسہ نہ کر، جو میں کہتا ہوں وہ کر.
عام زندگی میں کیا چاہیے تو چند عبادات ہیں. اس کے بعد کہتا ہے اپنے ماں باپ کو راضی کر، اپنے نبی کے طریقے پر آ، محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ. آگے بولو. جب ہمارے نبی معراج پر گئے، ابھی پچھلے مہینے معراج تھی، تو آپ نے اللہ سے پوچھا یا اللہ، ابراہیم آپ کے خلیل تھے، موسیٰ آپ کے کلیم تھے، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوا اور جنات تابع تھے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ تھے، میرے لیے کیا ہے؟ تو اللہ نے کہا آپ کو میرے حبیب وہ دیے ہے جو کسی کو نہیں دیا. اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک آپ کا اور میرا نام اکٹھا رہے گا، جدا نہیں ہو سکتا. اب جس سے اللہ کو پانا ہے اسے محمد ہی بننا پڑے گا. لا الہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اس بات کا کوئی گواہی دیتا ہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اس حال میں ملے کہ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھا جانے اور حساب کتاب پر ایمان لائے، وہ جنت میں داخل ہوگا. حضرت عمدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے ابو دار رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ آپ اور لوگوں کی طرح اپنے مہمانوں کے مہمان بازی کرنے کے لیے مال کیوں نہیں کماتے؟ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ تمہارے سامنے ایک مشکل گھاٹی ہے، اس پر زیادہ بجھا والے آسانی سے نہ گزر سکیں گے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ اس گھاٹی سے گزرنے کے لیے ہلکا پھلکا رہو. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کر غلام حضرت مانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے تو بہت روتے، یہاں تک کہ آنسوؤں سے اپنی داڑھی کو تر کر دیتے. اس نے عرض کیا گیا کہ یہ کیا بات ہے؟ آپ جنت دوزخ کے یہاں تک کہ انسان اپنے داڑھی کو تر کرتے. اس نے عرض کیا گیا کہ یہ کیا بات ہے کہ آپ جنت دوزخ کے تذکرے پر نہیں روتے اور قبر کو دیکھ کر اس قدر روتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قبر آخرت منزل کی منزل میں سے پہلی منزل ہے، اگر بندہ اس سے نجات پا گیا تو آگے کی منزل لیے اس میں زیادہ آسان ہے، اور اگر اس منزل سے نجات نہ پا سکا تو بعد میں اور اگر اس منزل سے نجات نہ پا سکا تو بعد کی منزل اس لیے زیادہ سخت ہے. نیز رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، نے کوئی منظر قبر کے منظر سے زیادہ خوفناک نہیں دیکھا ہوگا. حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میت کے دفن سے فارغ ہو جاتے تو قبر کے پاس کھڑا ہوتے اور ارشاد فرماتے کہ اپنے بھائی کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرو اور یہ مانگو کہ اللہ تعالیٰ اس کو سوالات و زوالات میں
ثابت قدم رکھے، کیوں نہ اسے اس وقت اس سے پوچھ رہی ہے۔ بسم اللہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب اپنی قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اس کے ساتھی یعنی اس کو جنازے کے ساتھ آنے والے واپس چلے گئے ہیں اور ابھی اتنے قریب ہوتے ہیں کہ ان کو جوتیوں کی آواز سن رہا ہوتا ہے، اتنے میں اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، وہ اس کو بٹھاتے ہیں، پھر اس سے پوچھتے ہیں، تم نے اس شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ جو مومن ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے بندے اور ان کے رسول ہیں۔ یہ جواب سن کر اسے کہا جاتا ہے کہ ایمان نہ لانے کی وجہ سے دوزخ میں جو تمہیں جگہ ہوتی اس کو دیکھ لو، اب اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے تمہیں جنت میں جگہ دی۔ دوزخ اور جنت کے دونوں مقام اس کے سامنے کر دیے جاتے ہیں، چنانچہ وہ دونوں کو ایک ساتھ دیکھتا ہے، اور جو منافق اور کافر ہوتا ہے تو اس طرح مرنے کے بعد اس سے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اس شخص کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ منافق اور کافر کہتا ہے کہ میں نے ان کے بارے میں خود تو کچھ نہ جانتا نہیں، دوسروں لوگوں کو جو کہا کرتے تھے کہ وہی بھی کہتا تھا۔ اس کے اس جواب پر اس کو کیا جاتا ہے کہ تو نے تو خود جانا اور نہ ہی جاننے والوں کے پیروی کی، پھر سزا کے طور پر لوہے کے ہتھوڑوں سے اس کو مارا جاتا ہے، جس سے وہ اس طرح چاہتا ہے کہ انسان و جنت کے علاوہ اس کے جنات و انسان کے علاوہ اس کی آس پاس کی ہر چیز کا چنان سنتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ ایسا بروقت نہ ہو جائے کہ دنیا میں اللہ تعالیٰ بالکل نہیں کہا جائے۔ ایک اور حدیث میں اس طرح کہ کسی اس شخص کے ہوتے ہوئے قیامت قائم نہیں ہوگی، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے پہلے دجال نکلے گا اور وہ 40 تک ٹھہرے گا۔ اس حدیث کو روایت کرنے والا صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب 40 سے 40 دن تھے، یہ 40 مہینے یا 40 سال۔ آگے حدیث بیان کرتے ہیں کہ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو دنیا بھیجیں گے، گویا کہ وہ قرابن موعود یعنی اس شخص بصورت حضرت عمران مشہور رضی اللہ تعالیٰ سے ملتے جلتے ہوں گے۔ وہ جال کو تلاش کریں گے اور اس کا تعاقب کریں گے اور اس کو پکڑ کر اس کا خاتمہ کریں گے، پھر 7 سال تک لوگ ایسے رہیں گے کہ وہ آدمیوں کے درمیان بھی آپس میں دشمنی نہیں ہوگی، پھر اللہ تعالیٰ ملک شام کی طرف سے ایسے خاص قسم کے
ٹھنڈے ہوئے چلائیں گے، جس کا یہ اثر ہوگا کہ روح زمین پر کوئی شخص ایسا باقی نہیں رہے گا جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہو، پھر حال اسے تمام اہل ایمان ختم ہو جائے گا، یہاں تک کہ اگر تم میں سے کوئی شخص کسی پہاڑ کے اندر بھی چلا جائے گا تو یہ ہوگا کہ چنانچہ کر اس کا خاتمہ کر دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد صرف برے لوگ ہی دنیا میں رہ جائیں گے، جس کے دل میں ایمان سے بالکل خالی ہوگے، ان میں پرندے والی تیزی اور پھرتے ہوں گے، یعنی جس طرح پرندے اڑنے میں پھر لیتے ہوں، اس طرح یہ لوگ اپنے غلطیوں خواہشات کی پورا کرنے میں پھرتے دکھیں گے اور دوسرے پر ظلم و زیادتی کرنے میں۔ درندے والی عادت ہوگی، بھلائی کا بھلائی نہ سمجھیں گے اور برائی کو برا نہ جانیں گے۔ شیطان ایک شکل بنا کر ان سامنے آئے گا اور ان سے کہے گا، کیا تم میرے حکم نہیں مانو گے؟ وہ کہیں گے، تم ہمیں کیوں حکم دیتے ہو؟ یعنی جو تم کیوں ہمیں کرے۔ شیطان انہیں بتائے گا، فرشتے کا حکم دے گا اور وہ اس کی تعمیل کریں گے، اور اس وقت ان پر روزی کی فراوانی ہوگی اور ان کی زندگی بظاہر بڑی اچھی عیش نشاط والی ہوگی۔ پھر سور پھونکا جائے گا، جو کوئی اس سور کا آواز سنے گا اس آواز کی وحشت اور خوف سے بے ہوش ہو جائے گا، اور اس کی وجہ سے اس کا جسم پر سیدھا قائم نہ رہ سکے گا، بلکہ اس کا گردن ادھر ادھر ڈھلک جائے گا۔ سب سے پہلے جو شخص سورا کی آواز سنے گا، جس پر سب سے پہلے اس کا اثر پڑے گا، وہ ایک آدمی ہوگا جو اپنے اونٹ کو خشک کمٹی سے درست کر رہا ہوگا۔ وہ بے ہوش اور بے جان ہو کر گر جائے گا، یعنی مر جائے گا، اور دوسرے سے سب لوگ بھی اسی طرح بے جان ہو کر جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ہلکی سی بارش برسائیں گے، ایسے جیسے کہ شبنم، اس کے اثر سے انسانوں کے جسموں میں جان بڑھ جائے گی۔ پھر دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا تو ایک دم سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے اور چاروں طرف دیکھنے لگیں گے۔ پھر کہا جائے گا، کیا لوگ اپنے رب کی طرف چلو، اور فرشتوں کو حکم ہوگا انہیں حساب کے میدان میں کھڑا کرو، کیونکہ ان سے پوچھیں گے ہوں گے اور ان کے اعمال کا حساب کتاب ہوگا۔ پھر حکم ہوگا کہ ان میں سے دوزخیوں کے گھروں کو نکالو۔ عرض کیا جائے گا، کتنے میں سے کتنے؟ حکم ہوگا کہ ہر 1000 میں سے 999۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ دن ہوگا جو پہنچے گا بڑا گردگاہ، یعنی اس روز کی سختی لمحائی کا تقاضا یہاں ہوگا، وہ بچوں کو بڑھا کرے گا، اور یہ حقیقت ہے بچے بڑھے نہ ہوں، اور وہ دن ہوگا جس میں پنڈلی کھولی جائے گی، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ خاص قسم کے ظہور فرمائیں گے۔ اور ایک روایت میں اس طرح ہے کہ جب کرام رضی اللہ تعالیٰ
نہ سنا کے ہزار ہے، نہ سنو جہنم میں جائیں گے، تو اس بات سے وہ اتنے پریشان ہوں گے کہ چہروں کے رنگ بدلیں گے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بات یہ ہے کہ 9 سنوں سے جو جہنم میں جائے گا وہ یاجوج یا ماجوج اور ان طرح کے کفار و مشرکین میں سے ہوں گے، اور 1000 میں سے ایک جو جنت میں جائے گا وہ تم میں سے اور تمہارے طریقے اختیار کرنے والے میں سے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور ہمارے بھائیوں کو سبھی کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔